نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم زمانہ نزول کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس زمانے میں نازل ہوا، کس وقت وہ حصہ نازل ہوا، کیونکہ اگر زمانہ نزول معلوم نہیں ہے تو اس کے مضامین کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ زمانہ نزول جاننے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر کہیں پہ مفسرین کا اختلاف ہو جائے زمانہ نزول کے حوالے سے تو اختلاف کیوں ہوا کرتا ہے۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سبب نزول۔ سبب نزول کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ سبب نزول سے مراد ہے کہ جو وحی نازل ہوئی وہ وحی کسی خاص ایشو، کسی خاص واقعے، کسی خاص مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے نازل ہوئی، یا وہ جو وحی نازل ہوئی وہ جنرل تھی، وہ عام تھی۔ زیادہ تر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ جو کچھ اس وقت عملاً ہو رہا ہوتا تھا اس پر رہنمائی کے لیے ہوتی تھی۔ یعنی 23 سال کا جو عرصہ نبوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو نبوی زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں مکہ یا مدینہ جہاں بھی آپ موجود ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات و واقعات ہیں، قرآن مجید ان حالات و واقعات کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہوتا تھا، اور وہ رہنمائی ہی اصل میں قرآن کا حصہ بن گئی۔ لہٰذا یہ چیز ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کھولیں گے تو قرآن مجید ہمیں بتائے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ اس کی لفظی لغوی ڈیفینیشن ہے، یہ اس کی اصطلاحی ہے، پھر وہ اس کی مثالیں بیان کرے گا، پھر وہ اس کی اقسام بیان کرے گا۔ ایسا نہیں، یعنی قرآن مجید موضوعاتی ترتیب سے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں جو کچھ نبوی دور میں ہو رہا تھا، جو کچھ مکہ اور مدینہ اس کے اطراف میں ہو رہا تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا تھا، اور وہ جو گائیڈ لائن تھی وہی قرآن ہے۔ اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ گائیڈ لائن جو 23 سال کے عرصے میں ایک قوم کو دی گئی، ایک امت کو دی گئی جو اس وقت موجود تھی، وہ ایسی گائیڈ لائن ہے جو بیک وقت اس 23 سال کے لیے بھی گائیڈ لائن تھی، اور وہی گائیڈ لائن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، یہ ایک معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آیات جو مکی دور کے 5ویں سال میں پیش آنے والے ایک واقعے کے لیے نازل ہوئی تھی، وہی آیات 2025 میں بھی رہنمائی ہیں، اور وہ آیات جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی وہ آیات آج پاکستان کے لیے بھی رہنمائی ہے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، وہ عرب کی دنیا والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، وہ ایشیا کے باقی ممالک کے لیے بھی رہنمائی ہے، وہ یورپ کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ اتنا جامع کلام ہے کہ وہ بیک وقت ایک خاص عرصے کے لیے بھی رہنمائی تھا، اور وہی قرآن مجید قیامت تک آنے والے دنیا کے تمام انسانوں، تمام اقوام، تمام علاقوں کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ تو سبب نزول کیا ہے؟ سبب نزول وہ خاص واقعہ، مسئلہ، ایشو جس پر وہی نازل ہوئی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، تو اس واقعے یا اس مسئلے کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا سبب نزول ہے۔ اب آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں یا تمام اہم مقامات جو ہیں ان سب کے پیچھے سبب نزول الگ الگ نہیں ہے۔ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بعض جگہوں میں تو ہمیں سبب نزول بیان کر کے بتا دیا گیا کہ یہ آیات اس واقعے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، یا یہ جو آیات نازل ہوئی تھی یہ تب نازل ہوئی تھی جب فلاں معاملہ پیش آیا تھا۔ لیکن قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جس کے بارے میں کوئی سبب نزول کا ذکر ہمیں کتب تفسیر میں نہیں ملتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی ہر آیت کے لیے یہ جانیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ واقعہ کیا تھا۔ قرآن مجید کی کچھ تعلیمات جو ہیں وہ جنرل ہیں، عام تعلیمات ہیں، اور کچھ تعلیمات جو ہیں وہ اسپیسیفک واقعات کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اسپیسیفک ہیں نہیں، وہ بھی تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آیت یا ہر صورت کے لیے ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا واقعہ تھا، لیکن کچھ صورتیں
اور کچھ مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جن کے پیچھے واقعات بھی ہیں۔ مثلا سورہ آل عمران کے سیکنڈ پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے حوالے سے 6 رکوع ہیں۔ غالباً جو سورہ آل عمران کا 13واں رکوع ہے، 13ویں رکوع سے لے کے 18ویں رکوع تک 6 رکوع جو ہیں اس میں غزوہ بدر کے حالات کا ذکر ہے۔ اب یہ کیا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی جو کہ غزوہ بدر کے اوپر کمنٹری ہے، اس پر رہنمائی ہے، اور وہ رہنمائی قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جو سورہ فتح ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ سے متعلق جو معاملات تھے وہ اس میں بیان کیے گئے۔ تو بعض مقامات پوری صورتیں یا قرآن مجید کی طویل صورتوں کے کچھ حصے ایسے ہیں جو کسی اسپیسیفک واقعے کے بارے میں بھی نازل ہوئے ہیں، لیکن یہ ہر چیز کے لیے تلاش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کچھ مفسرین اس طرف گئے کہ انہوں نے تکلف کر کے ضعیف حدیث ہو، من گھڑت روایت ہو، کہیں سے بھی انہوں نے کوئی واقعہ نکال کے اور ہر آیت یا ہر صورت کے پیچھے انہوں نے واقعات جوڑنا شروع کر دیے۔ یہ روش مناسب روش نہیں ہے۔ جہاں ہمیں صحیح احادیث سے، اتھینٹک احادیث سے کسی صورت یا کچھ آیات کے پس منظر میں واقعہ مل جائے گا ہم اسے لے لیں گے، اور اگر نہیں ملے گا تو ہم اس کے لیے اس کی کھوج میں نہیں پڑیں گے کہ ہم نے ہر حال میں کوئی بیک گراؤنڈ کا واقعہ لینا ہی لینا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سبب نزول۔ اب سورہ کہف کے حوالے سے ہم یہ جاننا ہے کہ سورہ کہف جو نازل ہوئی اس کا سبب نزول کیا ہے، یعنی کیا ہوا ایسا کہ اس اسپیسیفک ایشو کے اوپر یہ سورت نازل کی گئی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف اعتراضات کرتے رہتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے عوام کو یہ باور کروا سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے نبوت کا، وہ دعویٰ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے مختلف سوالات کرتے تھے، مختلف ڈیمانڈز کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں، اگر آپ رسول ہیں تو یہ کر کے دکھائیں۔ اور اسی تلاش میں ان کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اور ان کو لگا کہ یہ تو اب ہم بڑے آرام سے ان کو ایکسپوز کر دیں گے، جیسے نعوذ باللہ، کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی۔ اور وہ ان کے ہاتھ کیا سرا لگا کہ انہیں اہل کتاب سے، یعنی خاص طور پہ عیسائی جو تھے، ان سے انہیں اصحاب کہف کے واقعے کا پتہ چلا، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ذوالقرنین ہیں یہ کون تھے، ہمیں ان کی حقیقت بتائیے، ذوالقرنین کون تھے۔ تو گویا یہ جو سبب نزول ہے یہ مشرکین کے ان 3 سوالوں کی بنیاد پر تھا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی صداقت کے لیے پوچھے تھے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ خضر کون ہے۔ ہم اپنی عرف عام میں جس شخصیت کو خضر کہتے ہیں، اصل لفظ حدیث میں جو آیا ہے وہ خضر ہے۔ یہ نوٹ بس کر لیں، صرف مسئلہ نہیں ہے، خضر بھی بول دیں تو اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ معروف ہو چکا ہے، لیکن جو ورڈ ہے وہ خضر ہے، ٹھیک ہے، خضر، تو خضر نہیں ہے۔ تو حضرت خضر جو ہیں، یا جو عرف عام میں جنہیں حضرت خضر کہتے ہیں، تو 3 سوال تھے، اصحاب کہف کون ہے، حضرت خضر کون ہے، اور ذوالقرنین کون ہے۔ اور یہ تینوں واقعات جو تھے یہ ماضی کے واقعات تھے، اور یہ تینوں واقعات ایسے تھے جو اہل کتاب ہیں ان کی کتب میں، ان کی تعلیمات میں یا ان کی روایت میں ان کا ذکر ملتا تھا۔ اور یہ تھوڑے کمپلیکس سوال تھے، آسان سوال نہیں تھے۔ ظاہر ہے ماضی کی بات پوچھی جا رہی ہے نا، تاریخ کی بات پوچھی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ساری عمر اپنی جو تھی وہ مکہ میں رہے تھے، عرب کے اندر رہے تھے، آپ تو باہر نکلے نہیں تھے، لہٰذا آپ ان چیزوں کا علم کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور ایون مکہ میں بھی عیسائی نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضرت ورقہ بن نوفل تھے جو کہ کنورٹڈ عیسائی تھے، اصل میں وہ کوئی پیدائشی عیسائی نہیں تھے کیونکہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے، وہ تو سفر پہ گئے اور انہیں عیسائیت پسند آئی تو انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہی حال مدینہ کا بھی تھا کہ گنتی کے لوگ تھے جو کہ عیسائی تھے، تو آپ کا تو ویسے بھی عیسائیوں کے ساتھ کوئی زیادہ جو ہے وہ رابطہ نہیں رہا۔ تو اب یہ سوال انہوں نے پوچھے کہ اب ہمیں حقیقت بتائیں۔ ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی۔ تو یہ ہے سبب نزول سورہ کہف کے نزول کا، کہ مشرکین نے اہل کتاب سے رہنمائی لے کر، ان سے معلومات لے کر 3 سوال کیے جو کہ نبوت کی صداقت جانچنے کے لیے تھے، اور ان 3 سوالوں کا جو جواب ہے وہ مبنی ہے یہ صورت اس کے اوپر۔ لیکن قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کا اصول یہ ہے
کہ وہ سوال کرنے والے کی صرف ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سوال کیا کیا گیا ہے اور بس اس سوال کا جواب دینا ہے۔ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے، اگر اس سوال کے جواب میں انسانیت کی ہدایت مضمر ہے تو قرآن اس سوال کو ایڈریس کرے گا، اور اگر لوگ لگے ہوئے ہیں سوال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن مشرکین مکہ کے ہر سوال کو ایڈریس کرے۔ مثلا مشرکین مکہ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ سود اور تجارت ملتے جلتے چیزیں، میں نے کسی کو 1000 روپے دیے تجارت کے لیے، اس نے مجھے کما کر 100 روپیہ منافع دیا، اور میں اگر 1000 روپے اس کو قرض دے دوں اور اسے کہوں کہ مجھے تم اس کے بدلے جو ہے مہینے کا 100 روپیہ دے دو، تو کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ایک کو آپ کہہ رہے ہیں یہ منافع ہے، ایک کو کہہ رہے ہیں آپ کی یہ سود ہے، دونوں میں فرق تو کوئی نہیں ہوا، دونوں میں 1000 روپے دیے اور دونوں میں 100 روپے واپس لے لیے۔ قرآن مجید نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ دیکھو سود میں اور تجارت میں یہ فرق ہے، کوئی ایسا جواب نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، ختم بات۔ ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔ تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ لاجک ہے، یہ ریزن تھی اور یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا بس یہ تسلیم کرو، اب انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے لاجک سمجھ آئے گی تو میں مانوں گا، تو دین اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ انسان کو اس کی وہ لاجک اس حکم کی لازمی سمجھائے۔ تو کچھ جگہوں پہ سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، لیکن کچھ جگہوں پہ قرآن مجید نے مشرکین کے سوالوں کا جواب دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ جواب کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کسی نے سوال کر لیا تو جواب دے دو، جواب کی بنیاد یہ ہے کہ جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات میں کل انسانیت کی ہدایت بھی موجود ہے، لہٰذا وہ سوال ایڈریس کیے جائیں گے۔ اور نمبر 2 بات، ایڈریس کیسے کیے جائیں گے؟ خالی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جواب اس انداز سے دیا جائے گا کہ جواب بھی مل جائے اور سوال پوچھنے والوں کی غلط فہمیاں یا ان کی جو ذہنوں کی کجی ہے وہ بھی دور کی جائے۔ لہٰذا وہی مشرکین مکہ جنہوں نے یہ سوال پوچھے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جوابات دیے، ان جوابات کے ذریعے پہلی بات تو حقیقت کھول کے رکھ دی گئی کہ ان واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے، اور ساتھ میں انہی واقعات کو چسپاں کر دیا گیا ان حالات پر جو کہ اس وقت درپیش تھے۔ یہ ہم الگ سے ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ وہ واقعات کیسے چسپاں کیے گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے کہ قرآن مجید جب کسی سوال کا جواب دیتا ہے تو اس جواب کو صرف جواب تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس واقعے کے لیے رہنمائی بنا دیتا ہے، اس وقت جو حالات موجود تھے ان کے لیے ہدایت کا باعث بنا دیتا ہے، اور وہی جواب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے بھی ہدایت و رہنمائی کا باعث ہے۔ تو یہ ہو گیا سبب نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے موضوع پر، اور وہ ہے حکمت نزول، کہ جو قرآن مجید نے کچھ آیات نازل کی، قرآن مجید میں کچھ آیات نازل ہوئی، ان آیات میں حکمت کیا تھی اس وقت کے اعتبار سے۔ اب یہ ایک ایسا مضمون ہے جو کہ جس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، الگ الگ مفسرین کیا کریں گے، اپنی اپنی حکمت اس میں دریافت کرنے کی کوشش کریں گے، الگ پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ایک اعتبار سے آپ کے سامنے حکمت رکھ دیتا ہوں، لیکن یہ حکمت ایسی حکمت ہے جس سے کوئی زیادہ اختلاف کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت جنرل چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید نے مشرکین کے 3 سوالوں کا جواب کس انداز میں دیا اور کیسے اس وقت جو حالات و واقعات تھے ان کے لیے رہنمائی بھی دے دی، یہ اب ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ سوال کیا تھے؟ دوبارہ دہرا لیں، اصحاب کہف کون ہیں، حضرت خضر کون ہیں، اور ذوالقرنین کون ہیں؟ یہ 3 سوال تھے بڑے۔ اب مختصراً میں بتا دیتا ہوں تاکہ بار بار جب ہم ذکر آئے تو ہمیں پتا ہو کہ ہم کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ کہف کہتے ہیں غار کو۔ قرآن مجید نے کہا کہ اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ اصحاب کہف تھے، اور اصحاب کہف کے ساتھ دوسرا لفظ بولا گیا والرقیم۔ رقیم کے 2 معنی بیان کیے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا رقیم سے مراد تختی ہے، جیسے بچپن میں ہم تختیاں لکھا کرتے تھے تو تختی، یا جیسے گھروں کے باہر نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے اس کو بھی تختی کہا جاتا ہے اصل میں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم، آیت ابھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو یہ جو رقیم ہے اس سے مراد تختی ہے۔ اور تختی کا مطلب کیا ہے؟ تختی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غار میں گئے تھے، تو جب وہ غار میں گئے تو ان کی غار کو بند کر دیا گیا تھا، اور غار کے باہر ایک تختی کے اوپر ان کے نام لکھ کے لگا دیے گئے تھے، تو لہٰذا ان کو اصحاب الکہف والرقیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے کیا ہے
کہ اصل میں رقیم تختی کے لیے نہیں ہے، رقیم ایک جگہ کا نام ہے جو کہ شام کا جو علاقہ ہے، اس طرف کسی علاقے میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے والے پورے علاقے کو پرانے زمانے میں راکیم کہا جاتا تھا، اور اب جدید کہا جاتا ہے کہ اس کو غالباً بترا یا اس طرح سے کوئی نام اس کا جو عربوں نے رکھا ہوا تھا وہ یہ نام تھا، اور جو انگلش نام ہے اس کا شاید وہ پیٹرا ہے۔ تو وہ شہر جو پیٹرا یا عربوں کے نزدیک بترا، یا جو یہودیوں کا لٹریچر ہے اس میں اس شہر کا نام جو ہے وہ راکیم ہے۔ قرآن مجید نے رقیم کہا ہے، ان کے ہاں راکیم ہے، بیچ میں ایک الف بھی ہے، 3 نام اس کے ہو گئے۔ تو دوسری اوپینین یہ ہے کہ اصل میں یہ شہر کا نام ہے جس شہر میں یہ لوگ موجود تھے، اور اس شہر کے اندر پہاڑی سلسلے ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں کے اندر غاریں موجود ہیں، اور وہ غاریں ویسی ہی ہیں جیسے قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور یہ اصحاب کہف ان غاروں میں گئے تھے، لہٰذا ان کو اصحاب الکافی والرقیم کہا گیا، یعنی غار والے اور رقیم شہر والے۔ اب آ جائیے کہ یہ اصحاب کہف اور یہ الرقیم کون تھے۔ عیسائیت کا آغاز ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 571 سال پہلے، یا آپ کی نبوت سے 610 سال پہلے، پیدائش کو لے لیں یا نبوت کو لے لیں، تقریباً 600 سال پہلے عیسائیت کا آغاز ہوا۔ جب عیسائیت کا آغاز ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں موجود تھے وہ علاقہ رومی حکومت کے ماتحت تھا، رومن امپائر کا غلبہ تھا وہاں پہ، اور رومن امپائر جن کا اقتدار تھا، جو بادشاہ تھے، جو قوم غالب تھی، وہ مشرک تھے، اور ان مشرکوں کے انڈر یہودی جو تھے انہوں نے تھوڑی ساز باز کر کے ان کے ساتھ لوکل سطح پہ اپنے کچھ نمائندوں کو کچھ اختیارات دلوائے ہوئے تھے، یعنی سلطنت پوری جو ہے وہ، جیسے امریکہ کی مثال لے لیجئے، امریکہ کیا ہے، ایک ریاستوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، تو اس کی اور اس کے اوپر جو حکومت ہے وہ مضبوط حکومت ہے ایک، لیکن اس حکومت کے ماتحت پھر ریاستیں ہیں، اور ریاستوں کے اندر بھی حکومتیں ہیں، اور پھر ریاستیں مزید آپ کہہ لیں ڈیوائیڈ ہوئی ہوں گی علاقوں کے اندر، اور ان علاقوں کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داران موجود ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ ہوتا ہے غالباً، وہاں پہ کاؤنٹی یا اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو رومن امپائر تھی، رومن امپائر پہ تو مشرک غالب ہے، لیکن اس رومن امپائر کے انڈر جو علاقے آتے ہیں وہاں پہ کچھ علاقوں میں جہاں یہودی آباد ہیں، تو ان یہودیوں نے ذرا ان کی خوشامدیں کر کے، ساز باز کر کے، کچھ تھوڑا بہت قرب پیدا کر کے اپنے لیے کچھ سپیس لی ہوئی تھی۔ اب جب عیسائیت کا آغاز ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ اپنی پیدائش سے ہی رسول تھے، اور آپ نے اپنی والدہ کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا تھا، تو عیسائی جو عیسائیت کا جیسی آغاز ہوا تو جو یہودی تھے، ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات عام ہو گئی تو ہم نے جو اتنا کاروبار چمکایا ہوا ہے دین کے نام پہ، اور ہم نے جو لوگوں کو دین کے نام پہ بیوقوف بنایا ہوا ہے، یہ کیسے چلائیں گے ہم؟ کیونکہ ظاہر ہے تورات تو ان کے ہاں تبدیل ہو چکی ہوئی تھی، اور جو ان کے ہاں علماء تھے وہ کیا کرتے تھے، جو دل میں آتا تھا وہ دین بنا کے پیش کر دیتے تھے، اور اس سے وہ بڑے فائدے حاصل کرتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خالی اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے بلکہ وہ جو یہودی علماء ہیں ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں وہ کچھ ایسی کوٹیشنز ملتی ہیں بائبل میں کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ان علماء کو، یہودی علماء کو کہتے ہیں کہ تمہاری مثال جو ہے وہ ان قبروں کی مانند ہے جن کے اوپر تو چونا پھرا ہوا ہوتا ہے اور اندر جو ہے وہ سڑی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جیسے آج بھی آپ قبرستان جائیں تو بڑے زبردست قسم کے ماربل لگے ہوئے ہیں، اور کیا ہی اس کے اوپر شعر لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ کہ ہر دوسرے دن دھو کے بھی جاتے ہیں ان کو، اور پودے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم اندر کیا حال ہو رہا ہوگا بندے کا جو قبر کے اندر ہے۔ اوپر آپ جو مرضی کرتے رہیں، ماربل لگا دیں اور آپ اس کے اوپر پھول نچھاور کر دیں، اصل تو جو حقیقت ہے وہ قبر کے اندر ہے نا، قبر کے باہر نہیں ہے۔ تو یہی مثال بیان کی کہ تم اوپر سے اتنے بنے سورے ہو اور بڑے جبے کبے تمہارے ہیں، اندر سے تمہارا حال جو ہے ویسی ہے جیسے سڑی ہوئی جو ہے ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں قبر میں۔ اب یہ بڑی سخت تنقید تھی۔ اسی طرح کہا کہ تم لوگ جو ہیں وہ ایسے ہو کہ مچھر چھانتے رہتے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ ایک مچھر بھی کہیں گزر نہ جائے، اور پورے پورے اونٹ، سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ یعنی بڑے بڑے حرام کام ہو رہے ہیں، سود کا لین دین عام ہے، اور لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے، قتل و غارت چل رہی ہے، اور پریشانی کس بات کی ہوتی ہے؟ پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جی مچھر کا حق تلف نہ ہو جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہماری تاریخ میں بھی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا،
تو بعد میں کوفہ کا ایک شخص جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا مچھر کا خون اگر لگ جائے کپڑوں کے اوپر تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بدبختو، تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ان کا خون بہا دیا، تمہیں خیال نہیں آیا، اب تم آ کے مجھ سے مچھر کے پر کا پوچھ رہے ہو، مچھر کا پوچھ رہے ہو کہ مچھر کا خون لگنے سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، جو مذہبی ذہنیت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سود کا لین دین عام ہے، بینک کا نظام عام ہے، بے حیائی عام ہے، حرام کمائی عام ہے، اور ہر برائی جو ہے وہ یہاں پہ کھلے موجود ہے۔ لیکن غلطی سے اگر کسی بندے نے نماز پڑھاتے ہوئے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، شامت آ جائے گی اس کی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور بڑے بڑے معاملات ہمارے ہاں نکل کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہوتا کسی سے، لیکن جو بیچارہ مسکین مسجد آ جائے، وہ مسجد آ کے نماز پڑھنے لگے، اسے بتایا جاتا ہے تم نے ٹوپی نہیں پہنی، تم نے ہاتھ اوپر نہیں کیے، تم نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو نصیحت نہ کی جائے، اس کو تلقین نہ کی جائے، لیکن کوئی شفقت کے ساتھ ہو، کوئی محبت کے ساتھ ہو، کوئی ہمدردی کے ساتھ ہو، نہ کہ اس کے اوپر فتویٰ لگانے والا ہو۔ تو یہی عالم یہودی علماء کا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے اوپر کرٹیک کی تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوئے تو اتھارٹی تو ان کے پاس تھی نہیں، ظاہر ہے مملکت جو ہے وہ تو رومن امپائر کی ہے، ان کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے یہودی علماء کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں بیک وقت عام کی، ایک مذہبی طبقے کے لیے اور ایک جو رومن مشرک تھے ان کے لیے۔ اپنے مذہبی طبقے کو یہ بتایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے نزدیک تو ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں مان رہے نا ان کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ شخص جو ہے یہ مردے زندہ کر رہا ہے، یہ تمہیں بتا دیتا ہے تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو، اور یہ مادر ذات اندھا جو ہوتا ہے یہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور یہ مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہے اور پھونک مارتا ہے اور پرندہ اڑ جاتا ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اذن سے کر رہے تھے، یعنی وہ اللہ کا نام لیتے تھے تو اس میں تاثیر پیدا ہوتی تھی چیز میں، وہ اللہ پیدا کرتا تھا۔ لیکن یہودی علماء نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ شخص یہ سب کچھ جادو سے کرتا ہے، اور جادو شریعت میں حرام ہے، اور جادو حرام ہے تو جادو کرنے والا کون ہے؟ کافر، اور اگر کافر ہو گیا ہے تو پہلے مسلمان تھا تو اب کیا ہوا؟ مرتد ہو گیا، مرتد ہوا تو واجب القتل، سمپل۔ اللہ ہی کی شریعت اللہ ہی کے رسول پر فٹ کر دی گئی، لہذا کوئی عجیب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو خاص قسم کا مذہبی طبقہ ہوتا ہے، جو علماء سو ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ وہ دین کی ہی کسی چیز کو دین والوں پر ہی فٹ کر دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ بات ہم علماء سو کی کر رہے ہیں۔ علماء حق ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، انہی کی اتباع کی جاتی ہے، انہی سے رہنمائی لی جاتی ہے، انہی سے سیکھا جاتا ہے، اور انہی کے ساتھ انسان چمٹا رہتا ہے تو وہ دین پر چلتا رہتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ علماء سو کی بات سن کر لوگ یہ سمجھیں کہ سب علماء ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب علماء ایسے ہوں تو آج میں اور آپ بیٹھ کے یہاں قرآن کی تفسیر نہ پڑھ رہے ہوتے، تو سب علماء ایسے نہیں ہیں۔ تو برحال جب یہ فتوے لگائے گئے عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایک تو معاملہ حل ہو گیا کہ جی مذہبی لحاظ سے ہم نے ان کو قتل کرنے کے لیے راہ ہموار کر لی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ سزا وہ خود تو دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ریاست اوپر رومن امپائر ہے۔ اب رومن امپائر کو انہوں نے یہ باور کروایا کہ یہ شخص جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، یہ آپ کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو ہمارے معاشرے میں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے دوسرے گروہ کے اوپر بغاوت کا الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ باغی ہیں، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو یہودی علماء جو ہیں وہ رومن امپائر کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں کہ کسی کو سزا دلوانی ہے تو بس سمپل طریقہ کیا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ جی یہ ریاست کا باغی ہے، لہٰذا پورا مقدمہ بنا کر رومن امپائر کے سامنے ثابت کر دیا گیا کہ یہ شخص ریاست کا باغی ہے، لہٰذا ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو سولی دی جائے۔ وہ بھی آگے سارا معاملہ ہے کہ سولی ہوئی نہیں ہوئی، عیسائی کیا مانتے ہیں، مسلمان کیا مانتے ہیں، ذرا سولی ہوئی نہیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ سولی دے دیں لیکن سولی دے نہیں سکے، وہ واقعہ ہم ابھی یہاں نہیں پڑھ سکتے، وقت بہت کم ہے۔ فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آسمان پر آپ کو اٹھا لیا گیا تو عیسائیت ابھی بہت پھیلی نہیں تھی، عیسائیت بہت تھوڑے لوگوں تک پھیلی ہوئی تھی، فیو ہنڈریڈ میکسیمم آپ کہنے لوگ ہوں گے جو عیسائی ہوں گے اتنی بڑی دنیا کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے
آسمانوں پر چلے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے۔ اب جب عیسائیت اس سے آگے چلی ہے تو انتہائی ظلم کے ساتھ چلی ہے، یعنی عیسائیت آپ کہہ لیجئے کہ اس پہ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا اس کو جو ہے عیسائیوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، جلا دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، سولی پہ لٹکا دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ رومن امپائر جو تھی وہ تلاش کر رہی ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی شخص عیسائی ہوا ہے تو اس کو زندہ نہ چھوڑیں۔ اتنی سختی کے دور میں کچھ نوجوان انہوں نے عیسائیت قبول کی، اور خالی عیسائیت قبول نہیں کی، اس زمانے میں جو عیسائیت قبول کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ چھپتا تھا۔ ان لوگوں نے عیسائیت قبول کی، لیکن ان کے بارے میں معلوم ہو گیا، چاہے انہوں نے خود بتا دیا، چاہے ان کے بارے میں خبر، آپ جیسے ہوتے ہیں خبر لیک ہو گئی کہ یہ عیسائی ہو گئے ہیں، ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا ان سے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم عیسائیت قبول کر چکے ہیں اور اب ہم اس دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ چونکہ یہ تھوڑے اشراف کے لوگوں میں سے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی اولادوں میں سے تھے نوجوان، ینگسٹرز تھے یہ، تو ان کو کہا گیا کہ تم اس طرح کرو کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، اور اگر تم باز نہیں آتے نا تو پھر ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ تو یہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی جو سرکاری عملہ ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں سپاہی ہیں، اہلکار ہیں، ان کے ہاتھ سے نکلنے میں یہ کامیاب ہو گئے، اور اپنی طرف سے یہ بھاگ کر دور علاقے میں ایک غار کے اندر جا کے انہوں نے رات کو پناہ لی کہ فی الحال ہم فور دی ٹائمنگ یہاں رہتے ہیں، اور پھر کوئی اچھی جگہ دیکھ کے یا جیسے کوئی موقع پا کر ہم اس سے آگے نکلیں گے۔ اب یہ رات کو جا کے غار میں سوئے ہیں، اور یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، کس عالم میں، خوف کے عالم میں کتنا چلے ہوں گے۔ رات کو جا کے جب یہ غار میں سوئے ہیں تو 309 سال غار میں ہی سوئے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو ایک رات تھی وہ 309 سالوں پر مبنی کر دی، اور 309 سالوں کے بعد یہ ایسے اٹھے ہیں جیسے اگلے دن بندہ اٹھتا ہے صبح، اور جب یہ اٹھے ہیں تو باہر کی دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ اور تبدیلی کیا آئی ہے کہ ان 309 سالوں کے دوران رومن امپائر جو کہ مشرکوں پر مبنی تھی اس کا بادشاہ عیسائی ہو گیا، اور بادشاہ نے جب عیسائیت قبول کر لی تو ساری کی ساری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ تو جب یہ غار میں گئے تھے تو باہر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے پہ بندہ مار دیا جاتا تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی اور ان کے مطابق ابھی ایک دن ہوا ہے، اور جب یہ غار سے باہر نکلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف عیسائیت ہی عیسائیت ہے، شرک کا نام ہی نظر نہیں آ رہا ان کو، یہودی جو ہے وہ پیچھے پسپا ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہر طرف عیسائیت غالب ہے، رومن امپائر پوری ایک سلطنت عیسائیوں کی موجود ہے۔ تو اب ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ ہم کل تو آئے تھے، یعنی ایک رات میں تو اتنی بڑی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہیں اصحاب کہف، غار والے۔ اب ان کا جو واقعہ ہے یہ عیسائیت کے ساتھ اس کی لنک کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کیوں عیسائیت کے لیے یہ بہت خاص ہے۔ تو عیسائیت میں کیا ہوا، جب یہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ نکلے ہیں اور یہ 309 سال وہاں پہ سوئے رہے ہیں، تو جو بادشاہ تھا باقاعدہ وہ آیا، اس نے آ کے وہ ان سے بڑی عقیدت سے ملا، اور جو عیسائی تاریخ ہے ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عیسائی تاریخ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بڑا ان کا اکرام کیا گیا، بڑا ان کو اعزاز دیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ 7 سلیپرز کے نام سے عیسائی ٹریڈیشن کے اندر جانا جاتا ہے۔ 7 سلیپرز ہمارے ہاں اسلامی روایت میں ان کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کی ایگزیکٹ تعداد کیا تھی، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنے سے منع کیا گیا، لہٰذا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے، اور ان کو جاننے میں تمہارے لیے کوئی حکمت بھی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی ہدایت بھی نہیں ہے۔ بہرحال عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 7 سلیپرز تھے، اور ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہ جو 7 سلیپرز ہیں جو اصحاب کہف ہیں، ان کو سینٹس کہا جاتا تھا۔ یہ گویا کہ ان کے بہت بڑے بڑے مذہبی لوگوں میں سے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بزرگان دین، یہ بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، تو عیسائی دنیا میں بھی ان کو ایک بڑے بزرگ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ولی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور عیسائیوں نے ان کے اوپر باقاعدہ نظمیں بنائی ہوئی تھی عبرانی زبان میں بھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ نظمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے ٹرانسلیٹ ہو گئی عربی میں، کچھ عرب عیسائی تھے، انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کر لیا اور انہوں نے وہ پڑھنی شروع کر دی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ترانے ہوتے ہیں کچھ خاص طرح کے، تو یہ ان کے ہاں تھا۔ تو یہ اہمیت تھی اصحاب کہف کی عیسائیت کے ہاں۔ اب ہوا کیا، مشرکین مکہ اپنی طرف سے گئے، ان سے معلومات لے کر آئے اور سوال کر دیا، لیکن اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب کہف کی چیزیں بیان کی ہیں وہ عیسائی دنیا سے میچ ایگزیکٹ نہیں کرتی، بلکہ
کچھ معلومات میں فرق ہے جو عیسائیوں کے ہاں موجود ہیں اور جو قرآن مجید نے بیان کی. مثلا تعداد کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اس کی تعداد کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی طرح عیسائی تہذیب میں یہ ہے کہ جی وہ جو سوئے تھے وہ 40 سال سوئے تھے، لیکن ہماری قرآن مجید نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ وہ 309 سال سوئے رہے تھے اس غار میں. تو بہرحال تفصیلات میں کیا فرق ہے. اب یہ کیا ہے، قرآن مجید کی ایک خوبی ہے، قرآن مجید کی ایک صفت ہے کہ یہ محیمن ہے. محیمن کا مطلب کیا ہے؟ محیمن کہتے ہیں نگہبان کو، کسٹوڈین کو. سابقہ کتب میں جو کچھ بیان ہوا اس میں اگر ان لوگوں نے، ان قوموں نے کوئی ڈنڈی ماری، کوئی اونچ نیچ کی، کوئی تحریف کی، تو قرآن مجید جب اس موضوع کو بیان کرتا ہے تو قرآن مجید وہ جو غلط باتیں سابقہ قوموں نے یعنی اہل کتاب یہودی عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں اضافے کر لیے تھے یا تبدیلیاں کر دی تھی، قرآن مجید اس سارے کو ختم کر کے بالکل ایگزیکٹ جو صحیح موقف ہے وہ سامنے رکھتا ہے. لہذا اصحاب کہف کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ قرآن مجید نے بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی اصل حقیقت وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، نہ کہ اس کی اصل حقیقت وہ ہے جو کہ عیسائیوں کے ہاں یا یہودیوں کے ہاں کہیں اور پائی جاتی ہے. تو ایک تو قرآن مجید نے محیمن کا کام کر کے جو واقعہ تھا اس کی تفصیلات کو بالکل درست کر دیا اور ایگزیکٹ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اور دوسرا کام کیا ہوا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جو سوال لے کر گئے تھے، نہ صرف ان کو ان کا جواب دیا گیا بلکہ اس جواب کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے حالات و واقعات ان کے اوپر چسپاں کر دیے گئے. یہ ہے حکمت نزول جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اب، کہ اصحاب کہف نے کیا کیا؟ ایمان کی خاطر سختی برداشت کی قربانی دی. جس وقت سورہ کہف نازل ہوئی ہے، جو اس کا زمانہ نزول ہے، وہ 590 سے 1090 کے درمیان کا ہے. یعنی جب ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا، یہ اس وقت کا دور ہے. اور مسلمانوں کو سورہ کہف نازل کر کے سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم ایمان لائے ہو اور اس ایمان کے نتیجے میں تمہارے اوپر مشکلات آئی ہیں. اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. وہ ایمان لائے، دیکھو اتنی سختی ہوئی کہ ان کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غار میں جانا پڑا، اور غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور ان کے زمانے میں جو بدبخت لوگ تھے وہ ان کو مار دینے پر تلے ہوئے تھے. یہی حالات اس وقت 590 کے زمانے میں مکہ میں موجود ہیں. تو اصحاب کہف کے ساتھ کس کی مماثلت ہو گئی؟ مسلمانوں کی. اور جو اصحاب کہف کے دشمن تھے ان کے ساتھ مماثلت کس کی ہو گئی؟ مشرکین مکہ کی. تو قرآن مجید نے کہا دیکھو یہ مسلمان وہ ہیں جو کہ اصحاب کہف کی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ اپنے ایمان کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ رسی باندھ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ گھسیٹو ان کو. اور مکہ کی گرمی آپ کو اندازہ ہے اس کا، جو شخص وہاں گیا ہے مکہ میں اس کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ انتہائی سخت گرمی ہے، اور سر پہ کچھ رکھے بغیر آپ باہر نکلیں تو آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ مذاق نہیں چل سکتا کہ ہم سر پہ کوئی کپڑا رکھے بغیر، کوئی چیز رکھے بغیر باہر نکلیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جون جولائی تو بالکل آپ کہہ دیجئے کہ جون جولائی میں تو کوئی گنجائش نہیں. اور آج کل جو حج کا سیزن ہے تو پچھلے 3-4 سالوں سے یہ گرمی کے سیزن میں حج آ رہا ہے، وہی جون جولائی کا مہینہ. تو شدید تیز گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. تو حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے پتھروں کے اوپر، اور ان کو لٹا کے ان کے اوپر ایک بڑی چٹان رکھی جا رہی ہے ان کے سینے کے اوپر، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. تو قرآن مجید نے اصحاب کہف کے واقعے کو چسپاں کر دیا کہ اصحاب کہف جو نوبل ہیں، جو اعلیٰ ہیں، جو قابل شرف ہیں، جن کو مشرکین مکہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جن کو عیسائی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اصل میں اصحاب کہف والا سٹیٹس اس وقت مسلمانوں کا ہے. اور اصحاب کہف کے جو دشمن تھے وہ دشمنوں والا سٹیٹس اس وقت مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں کا ہے، جو محض ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں کو ایذا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. اور مسلمانوں کو نصیحت کیا کی گئی؟ ایمان کی خاطر بالکل ہل جل نہیں ہوگی، ڈٹے رہو گے اپنی جگہ پہ اور استقامت اختیار کرو گے. آئیں گی مشکلات، تنگیاں آئیں گی، یہ دشمن چاہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، لیکن جیسے اصحاب کہف قائم رہے تھے ویسے ہی تم نے اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اور کسی دباؤ کو تم نے نہیں دیکھنا، کسی مشکل کے آگے تم نے ہتھیار نہیں ڈالنے. اور زیادہ سے زیادہ تمہارے لیے گنجائش کیا ہے کہ جیسے اصحاب کہف اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے علاقے سے نکل کے غار میں چلے گئے اور پناہ لے لی، ویسے ہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ یہ گنجائش پیدا کرے گا کہ تم مکہ سے نکل کر ہجرت حبشہ کر کے حبشہ چلے جاؤ گے. تو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی نازل ہوتا ہے
وہ حصہ اس وقت جو حالات و واقعات تھے ان کے مطابق چسپاں ہو جاتا ہے، اور وہ قصہ بات کے لیے رہنمائی بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا سوال پوچھنے والوں کو کیا پتا تھا کہ جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں اسی کے جواب میں مسلمانوں کو بھی پوری رہنمائی دے دی جائے گی۔ تو مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ رستہ کیا ہے، دین سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے، دین سے پسپائی اختیار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں تمہارے لیے یہ سہولت ہو سکتی ہے کہ تم، اگر تمہارا انہوں نے جینا دوبر کر دیا ہے، بالکل تمہارے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، تو تم کیا کرو، یہاں سے ہجرت کرو اور حبشہ چلے جاؤ۔ لہٰذا ہجرت حبشہ پہلی ہوئی ہے 5 نبوی میں، دوسری ہوئی ہے 6 نبوی میں، اور مسلمانوں نے تنگ آ کر مشرکین مکہ سے ہجرت کر دی حبشہ۔ اور یہ تنگی کوئی چھوٹی موٹی تنگی نہیں تھی، یہ بہت بڑی تنگی تھی۔ اتنی تنگی تھی کہ حضرت ابوبکر جیسے آدمی بھی ایک وقت انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ بھی مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور وہ سامان اپنا باندھ کے جب جانے لگے مکہ سے، تو مکہ کے مشرکین میں سے ایک شخص تھا، لیکن وہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن نہیں تھا، اسلام قبول تو نہیں کر رہا تھا لیکن اسلام کا مخالف بھی نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر اپنا سامان باندھ کے جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ اب مجھے یہاں پہ برداشت نہیں کر رہے۔ تو وہ شخص بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ تم جیسے لوگ اگر مکہ سے چلے جائیں گے تو پھر مکہ کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ یعنی جو اس کے کام کے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اس کے معزز لوگ ہیں، اگر وہ مکہ چھوڑ جائیں گے تو پھر مکہ یعنی صرف ایک علاقے کا نام رہ جائے گا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اور کہا کہ تم اب میری پناہ میں ہو، اب تمہیں کوئی چھیڑے گا تو میں اس کو دیکھوں گا کہ وہ کیسے چھیڑتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی سختی تھی کہ حضرت ابوبکر جیسے سب سے افضل صحابی بھی جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ میں مکہ جو ہے وہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ یہ مشرکین نے میرا رہنا مشکل کر دیا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے مسلمانوں کو صبر دیا، اور ان کو صبر کی تلقین کی، اور ان کو رستہ بھی دے دیا کہ دین پر تو ڈٹے رہنا ہے، البتہ عارضی طور پہ تم یہ کر سکتے ہو کہ اس مشکل سے نکل کے حبشہ چلے جاؤ۔ اب یہ جو واقعات ہیں، اگر میں بس آپ کے 5 منٹ اور لوں گا آج کے، اور انشاءاللہ ہم اس جو یہ حکمت ہے نزول کی، اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کا سورت کا پڑھنے کا بھی شروع کر دیں گے، اور چند جو تمہیدی باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو اب جو اصحاب کہف کے واقعات کو یا پوری سورت کو چسپاں کیا گیا، وہ میں مختصراً آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو اصحاب کہف تھے وہ اسی توحید پر تھے جس کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مشرکین مکہ کو دے رہے ہیں۔ تم نے صرف یہ پوچھا تھا نا اصحاب کہف کون تھے، ہم تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصحاب کہف ایمان پر تھے، توحید پر تھے، اور تم کون ہو؟ مشرک ہو۔ لہٰذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف نوبل تھے تو کیا کرو؟ توحید اختیار کرو۔ کون سی توحید؟ وہی توحید جس کی دعوت تمہیں یہ نبی دے رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ ان کو بتایا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں اس وقت، یہ جس مشکل دور سے دوچار ہیں، یہ مشکل اہل ایمان پر آتی رہتی ہے، اور ان مشکل حالات میں اہل ایمان نے استقامت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ تیسرا سبق ان کو دیا گیا کہ مسلمان کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اور کافر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی ہمارے لیے جو نصیحت ہے وہ اصحاب کہف میں ہے کہ ہم نے سر نہیں جھکانا، ہم نے باطل کے آگے جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنی۔ پھر بتایا گیا کہ جیسے اصحاب کہف اللہ پر بھروسہ کر کے بے سر و سامان نکل گئے تھے، ظاہر ہے جب وہ غار میں گئے ہیں تو گھر کا سارا سامان تو نہیں اٹھا کے لے کے گئے، شفٹ تو نہیں ہو رہے تھے نا، کیا ہوگا پتہ نہیں، کھانے پینے کو بھی ضروری چیزیں ساتھ اٹھا کے ساتھ لے جا سکے ہوں گے کہ نہیں، کس حالت میں پہنچے ہوں گے، پانی بھی دستیاب ہوگا پینے کے لیے کہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ دیکھو جیسے اصحاب کہف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کسی سامان کے اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل پڑے، ایسے ہی معاملہ تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے معاملے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو اصحاب کہف ہیں یہ 309 سال اللہ کے اذن سے سوئے رہے، اور اللہ نے جب چاہا ان کو جگا دیا۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، ہڈیاں بن جائیں، سینکڑوں سال گزر جائیں، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو تمہارے عقیدے کی نفی تمہارے سوال کے جواب سے ہو رہی ہے۔ تم نے پوچھا نا اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے۔ اصحاب کہف کے سونے میں اصحاب کہف کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں ہے، اللہ کا اذن تھا۔ تو جس طرح اللہ نے چاہا کہ اصحاب کہف کو 309 سال سلائے رکھے اور اس کے بعد ان کو جگا کر کھڑا کر دے، ایسے ہی تم دنیا سے مرو گے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ایک حکم دے گا، تم سب کے سب زندہ ہو کر دوبارہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں اس میں کیا عجب بات لگتی ہے؟ تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ نصیحت دی گئی کہ دیکھو تم دنیا کے ظاہری معاملات کو سامنے رکھتے ہو، جبکہ
ہر دفعہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو کہ سامنے دکھائی دے رہی ہو، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہی شخص حقیقت تک پہنچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو۔ لہٰذا اللہ نے جس کو علم عطا کیا ہے اس سے علم لینا یہ ضروری ہے۔ تفصیل انشاءاللہ جب یہ واقعہ پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گی، یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیوں ہر چیز کو جاننے کے لیے ظاہر کافی نہیں ہے، اور جن چیزوں کو جاننے کے لیے ظاہر کافی نہیں ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے جانیں گے ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایکسپیرینس کروایا گیا، اور اس ایکسپیرینس کو قرآن مجید نے جگہ دی اور ہمیں ایک نصیحت دی کہ علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس سے مشرکین مکہ پر یہ بات جسمہ کر دی گئی کہ ذوالقرنین کو ہم نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی، تفصیل انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گی، اور اتنی بڑی بادشاہت ہوتے ہوئے بھی وہ ذوالقرنین اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ کا مطیع تھا، اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا، جبکہ مملکتوں کی سلطنت اس کے پاس تھی، اور تم مکہ کے سردار 100 150 200 300 400 بندوں کے قبیلے کے سردار بن کے تم فرعون بن بیٹھے ہو، اور تمہیں لگتا ہے بڑی پاور ہے تمہارے پاس، بہت بڑے طاقتور ہو تم، اور تم اللہ کے سب سے افضل رسول کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہو مخالفت میں۔ تو اگر تمہارے اندر عقل ہے، اگر تمہیں سمجھ بوجھ ہے، تو اپنی اس طاقت کو پہلی بات تو بڑا نہ جانو، اس سے بڑی بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہیں، اور دوسرا یہ طاقت کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ تم عاجزی اختیار کرو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس طاقت کو استعمال کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل میں استعمال کرو، نہ کہ تم طاقت سے جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاؤ اور تم اس طاقت کا استعمال اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کرنا شروع کر دو۔ لہذا ذوالقرنین کے واقعے سے بتایا گیا کہ اصل جو طاقت ہے اللہ ہی دیتا ہے انسان کو، اور اس طاقت کو اسی کی راہ میں استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ تکبر میں استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی، اس دیوار کے بارے میں ایک نصیحت کی گئی، اور نصیحت کیا ہے کہ دیکھو ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے سب سے مضبوط دیوار بنائی تھی، لیکن سب سے مضبوط دیوار بنانے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ اصل بھروسہ دیوار کا نہیں، اللہ کا ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ دیوار باقی رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اسی صورت میں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے کہ وہ اس پر چڑھ سکیں، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، تو جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یہ سوراخ کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک میرے رب کا وعدہ نہیں آ جاتا، وہ ڈیڈ لائن نہیں آ جاتی۔ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اسے رضا رضا کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ لہٰذا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل ان پر نہیں کر بیٹھنا چاہیے، کتنے ہی مضبوط کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، ہم کہیں کہ یہ اسباب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جب تک اللہ چاہے گا اس سبب سے میرا کام چلے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو یہ سبب میرے لیے بے وقت ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جتنے واقعات بیان ہوئے، انہی واقعات سے مشرکین مکہ کو بھی نصیحت کر دی گئی، عبرت دلا دی گئی، اور انہی واقعات سے مسلمانوں کو بھی رہنمائی دے دی گئی۔ اب یہ تفصیل انشاءاللہ ہم پوری صورت میں پڑھیں گے، اور ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ ہر ایک معاملے کو دیکھیں گے۔ تو آج یہاں کافی ہے، اتنا ہی۔ کسی سوال ہو کسی کا تو وہ کر لیں۔ اچھا جی، کل چند صورتوں کے نام بتائے تھے جی، حدیث تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انہن الاتاق الاول، کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ شروع کی فصیح صورتوں میں سے ہیں۔ تو وہ 5 صورتیں کون کون سی تھی؟ وہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ 17 18 19 20 اور 21 نمبر صورت، یہ 5 صورتیں تھیں۔ جی شمشاد صاحب، وعلیکم السلام۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں علماء حق اور علماء سو میں فرق کرنے کے لیے پہلی چیز جو درکار ہے وہ دین کا بنیادی علم ہے۔ بالکل بیسک بھی اگر بندہ دین کی نہ جانتا ہو نا، تو پھر اس کے پاس کوئی اتنا آسان حل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ہر شخص پہ جو چیز فرض کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ دین کا بیسک علم حاصل کرے۔ جو ہم حدیث سنتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو وہ حدیث کا اصل مطلب کیا ہے کہ دین کا بیسک نالج، مفتی بننا، عالم بننا نہیں، بلکہ بیسک علم، بنیادی عقیدہ، بنیادی توحید، بنیادی ایمان،
بنیادی اعمال اور بنیادی معاملات جو دین کے ہیں وہ ہمیں قرآن و سنت پڑھ کر پتہ ہوں. اگر یہ بیسک علم کوئی شخص حاصل کرے گا، جیسے ہمارے ہاں ایک سالہ کورس ہوتا ہے بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ دین کا بالکل جو بیسک علم ہے، جو ویسے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے تھا اپنے بچپن میں ہی، لیکن ظاہرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، والدین اس سے پراپرلی دین خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کی ترجیحات بھی اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر یہ ہوتی ہیں کہ بچے اسکول اچھا پڑھ لیں تاکہ جاب اچھی کریں. تو ہم نے اس کے لیے ایک برج پروگرام بنایا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اگر پراپرلی دین نہیں پڑھ سکے تو چلیں اب اپنا وقت نکالیں اور 9 to 5 اگر آپ جاب کرتے ہیں تو شام کو ہمارے پاس 3.5-4 گھنٹے آ جائیں اور ایک سال لگا کے آپ وہ بیسک دین پڑھ لیں، اور خواتین صبح کے وقت آ سکتی ہیں. تو بیسک دین جب آپ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کافی حد تک جان پائیں گے کہ علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہیں. تو یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بالفرض اب آپ نے بیسک دین جان لیا، اب آپ کیسے طے کریں گے کہ علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے؟ علماء حق جو ہوتے ہیں وہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور وہ دنیا میں قربانی دے کر زندگی گزارتے ہیں. یہ سادی ڈیفینیشن میں کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے اس کو ہم بہت زیادہ کوئی پکڑ کے ایک بندے کو اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے، لیکن جنرل بات میں کر رہا ہوں. اور علماء سو کون ہوتے ہیں؟ علماء سو وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے گرد لوگوں کو گھماتے ہیں، اپنا طواف کرواتے ہیں لوگوں سے. اس کے طریقے بڑے ہوتے ہیں. پہلے وہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا قرار دیں گے کہ ہم بہت عظیم لوگ ہیں، اور پھر کہیں گے کہ بھائی اب جو ہے نا تم کیا کرو، ہمارے ہی گرد تم گھومتے پھرتے رہو اور بس یہی سب کچھ ہے. اور دوسرا کیا کریں گے کہ وہ قربانی دینے کے بجائے دنیا کے حریص ہوں گے. کیونکہ دین کا کرکس کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، دین کا جوہر کیا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور آخرت سب کچھ ہے. تو چلیں عام عوام پھر بھی پیسے کے پیچھے بھاگے، وہ سمجھ آتا ہے ایک شخص عالم ہے، وہ عام بندے سے 20-30 گنا زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی کہ اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا دھوکے کا سامان ہے. چلیں اس کے پاس جدی پشتی آپ کہہ لیں کہ جائیداد تھی، وہ امیر تھا اور بات ہے، اس کے کاروبار چلتے تھے وہ امیر تھا اور بات ہے. لیکن جو بندہ دین کا کام کرے اور دین کے نام پہ پیسے اکٹھے کرے اور دین کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے، یہ بندہ علماء سو میں سے ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس بندے سے بچنا ضروری ہے. ہم اس طرح کے بندے کے قریب نہ جائیں. اسی طرح جب دور اقتدار جب دور زوال ہو، جب اسلام غالب نہ ہو اور معاشرہ برائی پر مبنی ہو اور جو حکمران ہو وہ دینی لحاظ سے اچھے حکمران نہ ہوں، تو وہ علماء جو حکمرانوں سے بہت قریب ہوں، عام طور پہ اہل علم کہتے ہیں کہ ان سے بچیں. جب اچھے نیک حکمران ہیں اور اچھے حکمران ہیں تب اور بات ہے، لیکن جب برے حکمران ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگانے والے جو علماء ہوں گے، پھر ہم ان سے بھی بچیں گے. کیونکہ وہ ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ ان کو مال و متاع مل سکے. اور وہ بادشاہ ہوں گے یا حکمران جو ہوں گے وہ ان کے ساتھ دوستی یاری کیوں کریں گے علماء کے ساتھ؟ تاکہ وہ دین میں اونچ نیچ کر کے ان کے لیے گنجائشیں نکال سکے، ان کو سہولتیں دے سکے. تو مل جل کے چلتا نا معاملہ. تو اس لیے موٹی موٹی علامتیں کیا ہو گئی؟ وہ لوگ جو کہ اپنے ساتھ جوڑنے کے بجائے اللہ کے ساتھ جوڑیں وہ علماء حق ہیں. وہ لوگ جو کہ اپنے ہی گرد لوگوں کو اپنی خدمتیں کرانا شروع کر دیں، اپنے فائدے حاصل کرنا شروع کر دیں، وہ علماء حق ان کو نہ سمجھا جائے. میں نہیں کہہ رہا کہ علماء سو ہیں، لیکن ان کو علماء حق کی کیٹیگری میں نہ ڈالا جائے. دوسری چیز یہ دیکھا جائے کہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں غرق سے غرق ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا سے میٹ رہے ہیں دین کے نام پہ، کاروبار کے ذریعے نہیں یا جائیداد ان کے پاس ہے اس کے ذریعے نہیں، بلکہ دین کے نام کے اوپر چندے اکٹھے ہو رہے ہیں، دین کے نام کے اوپر لوگ ان کو گاڑیاں دے رہے ہیں، دین کے نام کے اوپر ان کو محل بنا کے دیے جا رہے ہیں، دین کے نام کے اوپر پوری دنیا کے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں. تو اگر یہ سب دینی نام پہ ہو رہا ہے تو اب یہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہ دیکھیں گے جو علماء حق ہیں وہ بڑی سادگی سے گزارا کر رہے ہوں گے. آپ ان کو بڑی سے بڑی چیز جا کے دے کے آفر کریں گے نا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھی گاڑی آپ رکھیں، وہ کہیں گے بھائی جان آپ نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو کریں، میرے لیے نہ کریں. مجھے گاڑی کی ضرورت ہوگی دیکھا جائے گا، آپ یہ پیسے دین کے لیے خرچ کریں. جبکہ جو علماء سو ہوں گے وہ کیا، وہ تو اپنے مریدوں سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو سارے پیر جو ہیں وہ لینڈ کروزر پہ پھرتے ہیں اور تم نے جو ہے وہ میرے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا، کیسے گستاخ قسم کے مرید ہو. تو مال کا لالچ اور مال جمع کرنا دین کے نام کے اوپر یہ اچھی صفت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور تیسری بات حکمرانوں کے بہت زیادہ قریب برے حکمرانوں کے ساتھ جو پینگیں ڈالنے والے اہل علم ہیں ان سے رہنمائی نہ لی جائے، بلکہ وہ لوگ جو کہ باطل کے دور میں حکمرانوں کو نصیحت کریں اور حکمرانوں کی غلطیوں کو نمایاں کریں، یا وہ علماء حق جو کہ باطل کو واضح کرتے ہوئے ان کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں، یہ ہے اصل میں جن سے ہم رہنمائی لیں گے. مختصراً میں نے عرض کر دی ہے. جی بلال صاحب. وعلیکم السلام.
سودی، تو اس میں جو ایک مال کی آپ نے بات کی ہے، تو اب مطلب جو مال کے لیے مطلب مال والا کمانا یا دنیا میں کچھ رکھے والا کرنا، یہ مطلب صحیح نہیں سمجھا جائے گا کیا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص دین کا علم دیتا ہے اور دین کے علم کے عوض پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، اور پیسہ اکٹھا کرنے سے مراد اپنا گزارا کرنے کے لیے نہیں، امیر کبیر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اگر اس کا کاروبار ہے، بسم اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تھے تاجر تھے، بہت امیر آدمی تھے، اور انہوں نے اپنا پیسہ بہت سا دین کے لیے بھی خرچ کیا. لیکن وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ فتوے دے کے اس کے اگینسٹ پیسے لیے یا دین پڑھانے کے پیسے لیے اسے امیر ہو گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو دین کی خدمت کے عوض انسان اپنے گزر بسر کے لیے تو معاوضہ لے سکتا ہے، اتنا تو اس کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے. مثلا ایک شخص ہے وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، تو وہ اتنا لوگوں سے تعاون لے سکتا ہے کہ ایک بیسک سا گھر اس کے پاس ہو جہاں وہ رہ سکے، اور روزمرہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اویل کر سکے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین کی خدمت کے نام کے اوپر لینڈ کروزر اس کو مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو 2 کنال کا جو ہے نا بنگلہ بنا کے دے دیا گیا ہے. اگر یہ کسی نے کیا بھی ہے، وہ کہتا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، دیکھیں مجھے فلاں نے بنگلہ بنا کے دے دیا ہے. تو بھائی آپ یہ دین بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے اور دنیا سے بچو، تو اس نے آپ کو بنگلہ بنا کے دے دیا، آپ بنگلہ بیچ کے اللہ کے نام میں خرچ کر دیں پیسے. آپ کیوں بنگلے میں رہ رہے ہیں؟ آپ نے تو دوسروں کو بتانا تھا کہ دنیا میں عاجزی اختیار کرنی ہے، دنیا میں کم پہ قناعت کرنی ہے، اور اپنا زیادہ وقت اور توانائی دین کے لیے لگانی ہے. تو اگر کسی کا اپنا کاروبار ہے، اگر کسی کا کہہ لیں کہ جائیداد اس کے پاس بہت زیادہ تھی، یا ویسے ہی جدی پشتی امیر آدمی تھا، والد صاحب کے کارخانے لگے ہوئے تھے، تو اب ظاہر ہے یہ پیسہ وہ دین سے نہیں کما رہا، اس میں مذائقہ نہیں ہے. مذائقہ کس میں ہے؟ دین کی سروسز کے اگینسٹ کھلا ڈلا پیسہ اکٹھا کرنا اور اس پیسے کو اپنی ذات پہ لگانا. اب یہاں پہ ظاہر ہے بہت سارے کٹے اور کھل جائیں گے. آپ کہیں گے جی اب یہ بتائیں کہ پھر دین کے نام پہ کیا تنخواہ لی جا سکتی کہ نہیں. وہ اب ظاہر ہے اس وقت موقع نہیں ہے. میں نے سادی بات یہ عرض کر دی، بیسک ضروریات کے لیے کوئی شخص اگر کسی دینی ادارے میں کام کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کو جو ایک بیسک سیلری ملتی ہے جس سے اس کی زندگی کی گزر بسر ہوتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ سب فقہا کے نزدیک ہی جائز ہے. اصل میں جس طرف علامت جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ لوگ بلینئر بن گئے ہیں دین کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ مختلف نعت خواہ ہیں، وہ ارب پتی بن گئے ہیں نعتیں پڑھ پڑھ کے. تو سوال یہ کہ بھئی آپ کا کون سا کاروبار تھا جس سے آپ ارب پتی بنے، یا آپ کی کون سی جائیدادیں تھیں؟ آپ نے لوگوں کو نعتیں سنا کر کروڑوں روپے اکٹھا کر لیا. یا ایک شخص ہے، اس کے بیان بہت اچھے تھے، وہ درس دیتا تھا، لوگ بہت سے اس کے درس سنتے تھے، درس دے کے پاس چلا جناب یہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی جائیداد نہیں تھی، آج ماشاءاللہ 2 کنال کا بنگلہ ہے اس کا. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس دینی خدمت کے عوض آیا ہے. تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. باقی ایک اور چیز بھی میں کلیریفائی کر دوں کہ اب جیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ جی اچھا تو پھر کیا دین کے کسی معاملے کے اوپر کوئی فیس رکھنا بھی کیا یہ بھی جائز نہیں ہے؟ اور اکثر یہ ہمارے یہاں سوال ہوتے ہیں. جیسے آپ بھی اس کورس کو جوائن کیا ہوا ہے تو آپ نے بھی فی پے کی ہے. تو ایک غلط فہمی میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کلیئر کر لیں کہ کسی دینی کام کے اوپر، یعنی کوئی کورس ہے، کوئی ورک شاپ ہے، کوئی ایونٹ ہے دینی، جب اس کے اوپر کوئی چارجز رکھے جاتے ہیں، کوئی فیس رکھی جاتی ہے، تو لوگوں کا ذہن ہمارے ہاں یہ کام کرتا ہے کہ اچھا دین تو فری ہوتا ہے، تو یہ پیسے کس چیز کے رکھ لیے انہوں نے، یا دیکھیں جی اب کمائیاں شروع ہو گئی ہیں، اب دیکھیں جی یہ تو جو ہے پیسے بٹورنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، صرف فرق دین اور دنیا کے کام میں یہ آ سکتا ہے کہ دین کے کام میں جو بندہ بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، میکسیمم یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ جی مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن جو باقی سارے اخراجات ہیں وہ تو ہوں گے نا. اس وقت یہ کورس اگر ہو رہا ہے اور آپ سے فیس لی جا رہی ہے، تو آپ کسی کے ذہن میں اگر یہ کہ فیس کس چیز کی لی جا رہی ہے، تو فیس اس چیز کی نہیں لی جا رہی کہ مجھے فیس چاہیے یا مجھے اس میں سے 1 روپیہ بھی چاہیے. الحمدللہ میں کبھی دینی کسی کام کے لیے کوئی پیسے نہیں لیتا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے میرے اپنا ایک کاروبار کا معاملہ ہے، اپنی انکم ہے، مجھے تو کبھی دین کے کام سے کسی سے پیسہ نہیں چاہیے. جو بھی کام ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. لیکن یہ کورس کنڈکٹ کرانے کے لیے کل خرچہ یہ نہیں تھا کہ مجھے پیسے چاہیے تھے، بلکہ ظاہر ہے یہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم یہ کام کرتے ہیں، اس جگہ کا کوئی کرایہ بھی دیا جا رہا ہے. تو اب آپ کیا دین کے نام پہ کام کریں گے تو آپ سے کرایہ نہیں لیا جائے گا؟ جس کی جگہ ہے وہ تو کرایہ لے گا.
اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ کیمراز لینے ہیں تو کیا کیمرے والی دکان پہ جا کے ہم کہیں گے جی ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو وہ کیمرہ فری دے دیں گے؟ نہیں، وہ پیسے لیں گے۔ اسی طرح یہ پورا کام کرنے کے لیے آپ جب انٹرنیٹ لگوائیں گے تو آپ ان کو یہ تو نہیں بتائیں گے کہ ہم دینی کام کریں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ سے انٹرنیٹ کے چارجز نہیں لیتے۔ تو پھر ایک پوری ٹیم آپ کو چاہیے جو چیزیں کوآرڈینیٹ کرے گی، مینیج کرے گی۔ تو جو اخراجات ہوتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے کہ جو بندہ پڑھانے والا ہے آیا وہ کوئی معاوضہ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، باقی سارے اخراجات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کوئی اگر ایونٹ ایک منعقد کیا گیا ہے تو جس جگہ وہ ایونٹ رکھا جائے گا اس جگہ کا کوئی کرایہ ہوگا، وہ کرایہ تو وہ لوگ لیں گے۔ وہاں پہ بجلی استعمال ہوگی، ابھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ بجلی استعمال ہو رہی ہے تبھی تو یہ کلاس ہو پا رہی ہے، بجلی کا بل بھی آئے گا نا۔ تو اصل میں جو فیس لی جا رہی ہوتی ہے وہ اس لیے لی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی انڈیویجول کو، بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں تو الحمدللہ کوئی انڈیویجول ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھانے کے پیسے لے یا عام لوگوں سے فیس لے کے اس کو پیسے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب لوگ الحمدللہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، لیکن جو باقی اوور ہیڈز ہوتے ہیں، جو باقی اخراجات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ پیسے لینے کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کس کی بات ہے؟ بیسک خرچوں کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا دین بیچ کر یا دین کے کام کر کے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ سر کچھ کوئی اور سوال ہو تو کر لیجئے۔ جی عمر صاحب۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ پہلے سے کچھ تھا کہ آپ نے مجھے کیا تھا وہ ایک صحابی کا آپ نے 309 ایئرس کی جو تکلیف، تو جب ہم لوگ سورہ کاف میں سورہ فردائن میٹر پڑھتے ہیں تو ہماری ایکچولی مینٹلٹی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم لوگ مطلب ابھی میں سنتے ہوئے بھی پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں ایسی تو اپنا سائنس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹائم ڈائلیشن کا کانسیپٹ ہے یا انٹر ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے۔ سو بڑی مطلب سوال میرا یہ ہے کہ ہماری مطلب اپروچ کیا ہونی چاہیے قرآن پر جب ہم اپنی ہدایت کے لیے خاص طور پر اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ مطلب یہ کوشچنس تو انیویٹیبل ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، صحیح آتا ہے، ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن جو ہے یہ صرف وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں بیلیف دیٹ یا آخری آدمی جس طرح سے دنیا میں اس کی یہ مشورہ ہے اور ہدایت ہے، تو آف کورس بھی اس لحاظ سے جو ہمارے ایڈوانسز ہوں گے، سوشل ایڈوانسز ہوں گے یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہوں گے تو پھر اس کی آف کورس بہت زیادہ ساری ویلیبلس ہوں گی جس کو بنیاد کے اوپر وہ پھر چیزوں کو اینالائز کریں۔ تو میں آئی ہوپ میں اپنا کوشچن سمجھا پا جی ایگزیکٹلی the point of mentality انسان کی مسلمان کی جب چاہیے in order to make sure اس کو ہوتا ہے جی کہ میں کیا بچے پاس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو اپروچ ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت جب لیں تو وہ ہدایت ہماری مقصد حیات میں کامیابی کی ڈائریکشن میں ہونی چاہیے۔ وہ نٹی گریٹیز اور آپ کہہ لیجئے کہ وہ بیسک سی کچھ باتوں کے اندر ہم نہ کھپ جائیں۔ مثلا اب جیسے یہ بات ہوئی اصحاب کہف کی، تو جب میں قرآن پڑھوں اور میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال سلا دیا اور 309 سال کے بعد جگایا، تو میں اسے نصیحت کیا حاصل کروں گا؟ بالفرض میں ایک سینیریو کریٹ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میں ایک مشکل میں دوچار ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ریسکیو پلان نہیں ہے، اب میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے، یا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ چیز میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں نے اس کے بعد نماز پڑھی اور مجھے اگر قرآن سمجھ آتا تھا، اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی تھی کہ میں نے قرآن بیسک سیکھا ہوا تھا، اور میں نے نماز میں مجھے سورہ کہف کی کچھ آیات یاد بھی تھی تو میں نے وہ تلاوت کر لی، اور تلاوت کرتے ہوئے مجھے اچانک خیال آیا کہ میری مصیبت یا میری مشکل بڑی ہے یا اصحاب کہف کی بڑی تھی؟ مجھے پتہ لگا نہیں اصحاب کہف کی بڑی تھی۔ تو میں کہوں گا کہ وہ ہستی جو اس بات پہ قادر ہے کہ اصحاب کہف کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے 309 سال سلا دے، اور 309 سال بعد سلانے کے بعد جگائے اس وقت جب باہر کے حالات ہی بدل چکے ہوئے ہیں، تو میری مشکل کیا ہے؟ اور میری مشکل دور کرنے والی ہستی بھی وہی ہے جس نے اصحاب کہف کی مشکل دور کی تھی۔ دوسرا میرے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے عجائب دکھاتا ہے تو اس کے عجائب ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتے اور وہ بڑے حیران کن ہوتے ہیں۔ لہذا مجھے وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا کہ میرے مسئلے سے میں کیسے نکلوں گا، لیکن وہ اللہ جس نے
اصحاب کہف کو ایک مشکل سے نجات دلانے کے لیے اتنا بڑا انوکھا معاملہ کر دیا کہ 309 سال ان کو سلا دیا، کروٹیں بھی تبدیل کرتا رہا ان کی، اور 309 سال بعد ان کو جگایا. تو میرا مسئلہ بھی حل ہوگا، میرا بھی وے آؤٹ نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. میرا مسئلہ نہیں ہے کہ کیسے ہوگا. اسی طرح میرے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کی تسلی کراتا ہے نا، تھپکی دیتا ہے ان کو، تو وہ کیسے دیتا ہے؟ اصحاب کہف نے اپنا کام کیا، استقامت اختیار کی، ایمان پہ ڈٹے رہے، نکل گئے. ان کو کیا معلوم تھا کہ ہماری اس نیکی کی اللہ کے ہاں کیا قدردانی ہوگی. اللہ نے اپنے ان بندوں کو، ان بندوں کی قربانی کو آنر کرنے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا کائنات کا کہ ان کو 309 سال بعد سلا دیا، اور وہ جو کل خوف کی حالت میں آئے تھے، آج صبح جب اٹھ کے باہر نکل رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ہر طرف عیسائیت ہی عیسائیت ہے. سوچئے نا، ایک بندہ اپنی جان بچا کے دین کی خاطر کسی جگہ چھپے، اور اگلے دن صبح باہر نکلے، صبح چلے خلافت قائم ہو گئی ہے. اور اللہ نے اس پر احسان کیا کیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، اس کے کلیجے کو ٹھنڈ ڈالنے کے لیے، اس کو تسلی دلانے کے لیے اتنا بڑا معجزہ اس کے لیے کر دیا کہ 309 سال اس کو سلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے میں بھی کچھ ایسا کروں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص خزانوں سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بھی کوئی معاملہ کرے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو ایسی نشانی دکھائے کہ دیکھو تو نے میرے لیے ایک قدم آگے بڑھایا، تو میں اس کائنات کا مالک ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو میں تجھے اس طریقے سے جو ہے وہ تیری اس کوشش کی میں قدردانی کر رہا ہوں. تو چلتے جائیے، کتنا کچھ ہے جو کہ میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھوں گا تو میں اس میں سے اپنے لیے اخذ کر سکتا ہوں. جی، سوال کوئی اور؟ جی وعلیکم السلام. عیسائیت قائم ہوئی تو دین کی خلافت کیسے قائم ہوئی؟ نہیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہا ہو، جان بچا کے کہیں بھاگے، اور اگلے دن اٹھے اس کو نظر آئے کہ خلافت قائم ہو گئی ہو، تو میں نے آج کی بات کی. عیسائیت جب غالب تھی تو ظاہر ہے وہ خلافت تو نہیں تھی، وہ عیسائیت کا اپنا ایک نظام ہے. جی، کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم کلاس کا یہیں اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.